پیارے ساتھیوں، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ حضرات بعافیت ہوں گے۔ اللہ آپ کو ایسے ہی خوش رکھے۔ چلیے آج کے قصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج کا قصہ تھوڑا سا طویل تو ہو سکتا ہے لیکن بہت ہی معنی خیز ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ بہت ساری کتابیں پڑھ لی ہو اور ایک طرف اس واقعے کو سن لیا ہو تو دونوں برابر ہو جائیں گے۔ چلیے قصہ کچھ یوں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھے جنہوں نے اپنا ایک معبد خانہ بنایا تھا۔ وہ اس میں جاتے اور اللہ کے ذکر و اذکار میں مشغول رہا کرتے تھے، وہیں پر نمازیں ادا کیا کرتے تھے۔ ایک روز کا واقعہ ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، ان کی والدہ آئی اور آ کر کے آواز دی، اے میرے بیٹے۔ تو وہ سوچ میں پڑ گئے کہ ایک طرف تو میں نماز میں مشغول ہوں اور دوسری اور میری والدہ نے مجھے پکارا ہے، یا اللہ مجھے ہدایت دیجئے کہ میں کس طرف لوٹوں، یعنی نماز میں مشغول رہوں یا والدہ کی طرف متوجہ ہو جاؤں۔ لیکن انہوں نے نماز کے اندر مشغول رہنا زیادہ افضل اور زیادہ بہتر سمجھا اور وہ نماز میں مشغول رہے۔ چنانچہ ان کی والدہ وہیں پر کچھ وقت انتظار کرنے کے بعد واپس اپنے گھر کو ہو لی۔ پھر دوسرے روز بھی اسی طریقے کا واقعہ پیش آیا اور ٹھیک اسی طریقے سے پھر تیسرے روز وہ اس کے معبد خانے پر آئی اور دیکھا کہ وہ پھر نماز میں مشغول ہے، لیکن آواز لگانے کو مناسب سمجھا اور آواز لگا کر کہا کہ اے بیٹے، میں کئی روز سے تمہارے پاس آ رہی ہوں تو تم میری طرف متوجہ کیوں نہیں ہوتے؟ لیکن پھر بھی انہوں نے نماز کو فوقیت دی اور اپنی والدہ کی بات پر کان نہ دھرے۔ ان کی والدہ وہاں سے چلی تو گئی لیکن ان کو بد دعا دے گئی کہ اے میرے بیٹے، تجھے جب تک موت نہ آئے، جب تک تو کسی بری عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے۔ چنانچہ ایک روز کا واقعہ ہے کہ اس عابد کے معبد خانے پر ایک بد چلن عورت آئی اور آ کر کے اس عابد کے ساتھ بد فعلی کرنے کی کوشش کی۔ اس عابد نے انکار کر دیا، وہ اللہ کے خوف سے ڈرا اور وہ عورت اس کے انکار کرنے کے بعد ایک چرواہے کے پاس گئی اور اس سے مل کر کے بد فعلی کی۔ کچھ مہینے گزرنے کے بعد اس عورت کو حمل ٹھہر گیا اور وہ حاملہ ہو گئی، اور وقت گزرتا گیا، کسی کو علم نہیں تھا، سب اس سے پوچھتے تھے کہ یہ کس کا بیٹا ہے۔ جب اس کے یہاں بچہ پیدا ہو گیا تو لوگوں سے رہا نہ گیا اور انہوں نے اس پر زور ڈالا کہ ہمیں بتائیے یہ کس کا بیٹا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ اس عابد کا بیٹا ہے جو فلاں جگہ اپنا معبد خانہ بنائے ہوئے ہے اور وہاں اللہ کے ذکر و اذکار میں مشغول رہتا ہے۔ میں ایک روز وہاں گئی تھی اور اس نے میرے ساتھ بدفعلی کر کے میرے اندر یہ حمل ٹھہرا دیا۔ اللہ اللہ! لیکن دیکھیے، قصے کو پورا سنیے کہ لوگ اس عابد کے پاس گئے، وہاں جا کر کے اس کے ساتھ بدسلوکی کی، اس کے ساتھ مار پیٹ کی، اس کو لعن طعن کیا اور اس نے اپنا جو معبد خانہ بنایا ہوا تھا اس کو توڑ دیا۔ غرض یہ کہ اس کو مار تو رہے تھے لیکن اس عابد کو علم نہیں تھا کہ مجھے میرے کس چیز کی سزا مجھے دے رہے ہیں۔ لیکن اس نے کہا کہ تم مجھے کیوں پیٹ رہے ہو، کیوں اتنے بری طریقے سے مجھے تکلیف پہنچانے کی کوششیں کر رہے ہو؟
انہوں نے کہا کہ یہ عورت ہے، یہ کہتی ہے کہ اس کی گود میں جو بچہ ہے وہ تیری بدفعلی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ بچہ میرے پاس لاؤ۔ اس بچے کو اس عابد کے پاس لایا گیا، اور اس عابد نے اس بچے سے کہا کہ تجھے رب کا واسطہ بتا تیرا باپ کون ہے۔ تو اس بچے نے پکارا کہ میرا باپ فلاں چرواہا ہے۔ جب لوگ حقیقت سے آشنا ہو گئے، لوگوں کو پوری معاملے کی حقیقت بیان کر دی گئی، تو انہوں نے اس عابد کو چھوڑ دیا اور اسے کہا کہ بتائیے، ہم نے آپ کا نقصان کیا ہے، ہم نے آپ کے معبد خانے کو تہس نہس کر دیا ہے، توڑ دیا ہے، منہدم کر دیا ہے۔ اب بتائیے ہم اس کو سونے کا بنا کر کے دیں یا چاندی کا بنا کر کے دیں؟ لیکن اس عابد نے کہا کہ نہیں، مجھے صرف مٹی کا ہی بنا دیجئے۔ وہ اس چرواہے کے پاس گئے اور اس کو جو سزا دینی تھی وہ سزا دی۔ لیکن اس واقعے سے ہمیں دو چیزیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک یہ کہ جب کسی کے اوپر الزام لگایا جائے اور وہ اللہ کی طرف لو لگائے تو اللہ اس الزام سے اس شخص کو بری کر دیا کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ پتہ چلی کہ ہمیں اپنے والدین کا کہا ماننا چاہیے، ان کی خدمت کرنی چاہیے، لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کی کوئی بات آڑے آئے اور والدین کسی غلط کام کی طرف اس کو آمادہ کر رہے ہوں، تو پھر والدین کو چھوڑ کر کے اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا چاہیے۔ پیارے دوستو، آج ہم عہد کریں کہ ہم اپنے والدین کی بات تو مانے ہی مانیں گے، ان کے حقوق تو بجا ہی لائیں گے، لیکن اگر کہیں پر وہ ہمیں غلط کام کی طرف آمادہ کر رہے ہوں، غلط کام پر ہمیں اکسایا جا رہا ہو، تو پھر ہم اپنے والدین کی بات کو چھوڑ کر کے اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر چلیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ قصہ پسند آیا ہوگا، اور اگر آپ اس قصے کو دیکھ کر کے یہاں تک پہنچے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے۔ وقتاً فوقتاً آپ کو یہ چھوٹے چھوٹے سے اسلامی قصے اور سبق آموز قصے ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ ہمارے لیے بھی دعا کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔